اگر ہم اس حال میں مرے کہتے ہوئے کہ نبی ہمارے جیسے ہیں تو قبر میں بیٹا غلطی سے بھی اگر نکل گیا، غلطی سے بھی نکل گیا۔ دیکھیں ایک اور قریبی ذرا یہ منطقانہ چال چل کر سمجھتے ہیں، جس کو فلسفہ اور منطقانہ چال میں سمجھیں۔ اللہ نے سب سے پہلے سوال کائے کا رکھا؟ توحید خدا کا۔ بندے نے توحید خدا کو نہیں پہچانا، اللہ نے اور موقع دے دیا، کہا چل ٹھیک تو نے توحید خدا کو نہیں پہچانا، اور موقع تیرے پاس، 2 سوال اور ہیں۔ پھر دین حق کے بارے میں پوچھا، اس کے بارے میں نہیں پہچان بتایا، کہا ٹھیک ابھی ایک موقع اور ہے۔ جب رسول اللہ کی بات آئی نہیں پہچانتا، اللہ کہتا اب تیرا موقع ختم، تو ہی ہے جو جہنم کا حقدار بن، اب کوئی تیرے لیے موقع نہیں۔ پہچان لو مصطفیٰ کی ذات کو، پہچانو مصطفیٰ کی عظمتوں کو۔ عشق عشق کہنے سے عشق نہیں ہوتا، بلکہ اس عشق کا مطلب سمجھنے سے عشق ہوتا ہے۔ ہم عاشق رسول ہیں، یہ دعویٰ کرتے رہے جھوٹے، بدبخت ہے، بدکار ہے، اس لیے کہ غداروں سے ہاتھ ملانے والا وفادار نہیں ہو سکتا۔ چھوڑو، وہی جو اعلیٰ حضرت نے کیا کہا، وہ شعر میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ دشمن احمد پر شدت کیجئے، ان ملحدوں کی کیا مربت کیجئے، ان ملحدوں کی کیا مربت کیجئے، غیب میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ یہی مطلب سمجھ میں آ جائے گا۔ اب موت کیا ہے؟ موت مومن کے لیے تحفہ ہے۔ اب اس بات کو بھی بیان کر دوں کہ آج ہم اور آپ گناہ گار، سیاہ کار، بدکار ہیں، لیکن مجھے بتاؤ ہمارا اور آپ سب کا عقیدہ کیا ہے؟ کیا ہم اپنے اعمال کی بنا پر جنت کے حقدار ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ ہمیں بھروسہ مصطفیٰ کے ساتھ، ہمیں اعمال پر بھروسہ نہیں، مصطفیٰ کی ذات پر بھروسہ ہے۔ نمازی ہو، حاجی ہو، چاہے متقی پرہیزگار ہو، چاہے کتنا ہی بڑا متقی پرہیزگار ہو، سوال کیا جائے گا کیا تو اپنے اعمال کی بنا پر جنت پالے گا؟ کہا نہیں، اگر جنت پاؤں گا تو یا خدا کا کرم ہوگا یا مصطفیٰ کی عنایت ہوگی۔ میرے اعمال پر فخر نہیں ہے، مجھے فخر ہے رسول اللہ کی ذات پر۔ یہ عقیدہ بھی دیکھے کیسا دیا، ہم گناہ گار بدکار دن رات روتے رہے، اور اس لیے کہ اللہ ہمیں جنت دے، اللہ ہمیں جنت دے۔ لیکن امام احمد رضا خان علیہ الرحمۃ والرضوان کیا فرماتے ہیں؟ امام احمد رضا خان علیہ الرحمۃ والرضوان فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا مرتبہ ان بدبختوں کو کیا سمجھ میں آئے گا؟ اگر مرتبہ سمجھنا ہے تو کیا کہا کہ یا رسول اللہ آپ کا مرتبہ ایسا کہ کل قیامت کے دن حشر کا میدان ہوگا، عرش اعظم پر اللہ مصطفیٰ کے لیے کرسی کو رکھوائے گا، کرسی کو رکھوائے گا۔ تب کیا وہ مقام، وہ مرتبہ تمام کے پاس لوگ بھٹکتے جائیں گے، لیکن ہر نبی کیا کہے گا؟ میں اس کے لیے نہیں۔ شفاعت کا حکم تمام نبیوں کو ملے گا، لیکن سب سے پہلا حکم جب تک مصطفیٰ کو مل جائے گا، اللہ کہے گا اب مصطفیٰ کو حکم مل گیا، ان کے توسل سے تمام نبی شفاعت کریں گے۔ اس سے پہلے تمام انبیاء کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں نہیں، ہمارا یہ کام نہیں، ہمارا یہ کام نہیں۔ لیکن اللہ دیکھے کرم کیسا فرماتا ہے مصطفیٰ کے ذریعے۔ مصطفیٰ سے جب شفاعت کا حکم ہو جائے گا، اب کہے گا تمام جو ہے نبی شفاعت کریں، اور نبیوں کو نہیں۔ اللہ فرمائے گا جس کلام کو میں نے مصطفیٰ کی زبان سے جاری کیا، اگر کوئی اس کا حافظ قرآن بھی ہے، اللہ اسے بھی شفاعت کا حکم فرمائے۔ مصطفیٰ سے اتنا عشق ہے کہ جس کتاب کو مصطفیٰ لے کر آئے، اگر کوئی سینے میں بسا لے، کل قیامت کے دن اللہ اسے بھی شفاعت کا موقع عطا شفاعت کا موقع عطا فرمائے۔ وہ کہتے ہیں ایک شعر مجھے یاد نہیں آ رہا، بڑی دیر سے، بڑا اچھا شعر اعلیٰ حضرت کا ہے، لیکن کہا آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ وہ وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے آقا چھپاتے جائیں گے۔ وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے آقا چھپاتے جائیں گے۔ وہ دیکھو آئے ہم عاشقوں کی طرف، سرمن اشیاء پر اب بجلی گراتے جائیں گے، سرمن اشیاء پر اب بجلی گراتے جائیں گے، اور حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، حشر
مولا کی دھوم حشر تک ڈالیں گے ہم، پیدائش مولا کی دھوم مثل فارق نجد کے قلعے گراتے جائیں، مثل فارق نجد کے قلعے گراتے جائیں۔ اور یہ اعلیٰ حضرت، اچھا یہ جو شعر ہے کہ وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کا دامن ہمارے دامن کے جیسا بھی نہیں، یہ جس نبی کا دامن ہمارے جیسا بھی نہیں ہے تو ہماری ذات اس نبی کے جیسے کیسے ہو سکتی ہے؟ کیا کہا؟ وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، گناہگار جو ہے کہ امتی ہوں گے، تمام کو حساب و کتاب ہوگا، گناہگار امتی ہوں گے، اور جب گناہگار امتیوں کے اعمال کھلے جائیں گے تو مصطفیٰ اپنے دامن میں کرم دے کر جنت دلاتے جائیں گے۔ اسی لیے کہا کہ وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے آقا چھپاتے جائیں گے۔ وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے آقا چھپاتے جائیں گے۔ کل قیامت کے دن یہی تو ہوگا، حشر کا میدان لگے گا، ہمیں اپنے اعمال پر وہ بھروسہ نہیں ہے، ہمیں رسول اللہ کی ذات پر بھروسہ۔ اللہ ارشاد فرمائے گا محبوب جنت میں جاؤ، نبی ارشاد فرمائیں گے اللہ جنت میں اکیلا کیا کروں گا؟ حضرت آدم علیہ السلام بھی تو جنت میں اکیلے نہیں رہ پائے تھے، میں جنت میں اکیلا کیا کروں گا؟ کہا یا رسول اللہ اے نبی جنت میں اکیلے کیوں نہیں جاتے، کسی کو ساتھ لے جاؤ، جاؤ حضرت ابوبکر صدیق کو ساتھ لے جاؤ جو قبر میں بھی ساتھ رہے، عمر فاروق اعظم کو ساتھ لے جاؤ جو قبر میں بھی ساتھ رہے، حضرت علی کو بھی ساتھ لے جاؤ جو شجر و حجر میں ساتھ رہے، تمام صحابہ کو ساتھ لے جاؤ جو تمہارے ساتھ شجر و حجر میں رہے، مکہ سے مدینے کی طرف کی ہجرت فرمائی، دشمنوں کا مقابلہ بھی کیا، تمہارا ساتھ بھی دیا، جاؤ لے جاؤ ان کو ساتھ۔ لیکن اللہ کے نبی شاد فرمائیں گے اللہ تو نے ہی تو فرمایا تھا وعباد اللہ الصالحین، جتنے نیک بندے ہوں گے وہ تو میرے ہوں گے۔ کیا صدیق اکبر نیک نہیں ہے؟ کہا ہاں نیک ہے، تو جب نیک ہے تیرے بندے ہیں، حضرت عمر فاروق اعظم نیک ہے تیرے بندے ہیں، حضرت علی نیک ہے تیرے بندے ہیں، تمام صحابہ نیک ہیں تیرے بندے ہیں، تیرا دعویٰ اور یہ دلیل بھی ہے کہ جو نیک ہوگا میرا بندہ ہوگا، تو جب یہ تیرے بندے ہیں تو انہیں جنت تیرے کرم سے ملے گی، اور جو گناہگار امتی ہوں گے انہیں جنت میرے فضل سے ملے گی۔ جنت میں میں تو کیا میرا سایہ بھی نہ جائے گا جب تک کہ میرا ہر ایک امتی بخشا نہ جائے گا۔ ایسا عشق کیا کہا، موت اور آخری بات بتا دو، کوئی دشواری تو نہیں ہو رہی ہے؟ اگر دشواری ہو رہی ہے تو کیونکہ دیکھیں وقت بھی میرا ہو گیا ہے پورا، اور جب وقت ہو گیا تو مجھے لگتا ہے کہ بات بھی ختم کر دینی چاہیے، لیکن بس آخری بات میں بتا دوں، اس کے بعد میں 11:30 ہو گیا، آپ کے بولنے سے کچھ نہیں ہوتا، مجھے بھی دیکھنا پڑتا۔ مجھے کے بولے سبحان اللہ، آپ کی یا رسول اللہ اور سبحان اللہ کہتے رہے، کہیں ایک بار مچل کے سبحان اللہ۔ یہ تسبیح وہ تسبیح ہے کہ جس کو صبح کے وقت میں پرندے کہتے ہیں، یہ تسبیح وہ تسبیح ہے کہ جو بے کمائی کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو دانا دیتا ہے۔ وہ تسبیح ایسی تسبیح ہے کہ جب ایک مکھی، شہد والی مکھی جب کسی کڑوے درخت کو یا کسی پھول کے رس کو چوستی ہے اور جب اس تسبیح کا ورد کرتی ہے، اللہ اس کی زبان میں مٹھاس پیدا کر دیتا ہے، اور اتنا مٹھاس پیدا کرتا ہے کہ دنیا میں کسی چیز کا مٹھاس نہیں۔ اگر کسی نے سوال کیا اتنا بتا وہ درخت جس کے پھول کو تو نے چوسا تھا میٹھا تو نہیں تھا، یہ کمال کیا تیرا ہے؟ کہے گی نہیں، یہ کمال ہے اس کا کہ جس کی تسبیح میں بیان کر رہی ہوں، میں زبان سے کہتی ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ، جب یہ کہتی چلتی ہوں تو اللہ میری زبان میں مٹھاس پیدا کرتا ہے کہ اس کے کڑوے رس کو اللہ میٹھا بنا دیتا ہے۔ وہ کہے یا رسول اللہ، یہ سبحان اللہ۔ جسم اور موت، جسم اور روح، اس کا تعلق بڑا پرانا ہے۔ جو میرے بھائی نے سوال کیا کہ جسم اور روح کا تعلق کو سمجھائے، سب سے پہلے اللہ نے روح کو پیدا کیا تھا، جسم کو بعد میں پیدا کیا۔ روح کو پیدا کر کر اللہ نے اپنی وحدانیت کا اقرار کروایا کہ تمہیں دنیا میں جا کر میری وحدانیت کا اقرار کرنا ہے۔ تمام روحوں نے یہ وعدہ کیا کہ ہمیں تیری عبادت کرنا ہے۔ پھر اللہ نے جسم کو پیدا کیا،
اللہ نے جب چاہا جسم کو اور روح کے ساتھ میں ملا دیا. مختصر میں بیان کرتا ہوا جا رہا ہوں. اگر اس پر اگر تفصیلی کبھی تقریر یا بیان کروانا ہے تو میرے ذہن میں دلوانا انشاءاللہ تبارک و تعالی. 7 مواقع ایسے آتے ہیں کہ جس مواقع پر روح اور جسم کا تعلق ہوتا ہے جدا ہوتی ہے جدا ہوتی ہے جدا ہوتی ہے. 7 مواقع ایسے آتے ہیں. لیکن مختصر میں کہ جب اللہ نے چاہا تو جسم اور روح کو ایک ساتھ میں ملا دیا. اسی جسم اور روح کے ساتھ میں انسان دنیا میں آ گیا. ابھی وجود ہمارا اور آپ کا دونوں کا ہے, جسم کا اور روح کا. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے اندر 2 چیزیں ہیں, ایک جسم ہے دوسرا روح. 2 چیزیں, ایک جسم ہے دوسری روح ہے. انسان کا وجود کب کہ جب اللہ نے جسم کے اندر روح کو نہ ڈالا تھا تو حضرت آدم کے پتلے کو پتلا کہا گیا. لیکن جب اللہ نے حضرت آدم کے پتلے میں روح کو ڈال دیا تو پتلا نہیں بلکہ خلیفہ کہا گیا, انسان کہا گیا. جب دنیا میں آ گئے انسان, روح کا تعلق جسم سے رہا تو انسان, اور جسم کا تعلق روح سے ٹوٹ گیا تو انسان نہیں بلکہ مردہ کہا جاتا. چارپائی پر پڑا ہوا مردہ اسے انسان نہیں کہا جاتا. اب کہتے ہیں مردہ, فلاں کا انتقال ہو گیا, فلاں مر گیا. فلاں مر گیا, مرا کون؟ جسم مرا گیا یا روح مری ہے؟ جسم مرا. روح کو موت نہیں آتی. جب جسم نہ تھا تب بھی روح تھی, اب جسم کے ہونے کی بنا پر بھی روح ہے. جب نہیں تھا جسم تب بھی روح تھی, آج جسم بھی ہے تب بھی روح ہے. روح کو موت نہیں ہوتی. الانتقال من مکان الی مکان آخر. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں موت کا مطلب یہ ہے کہ انسان ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جاتا ہے. جیسے انسان جب نہیں آیا تھا اللہ نے ماں کے پیٹ میں منتقل کیا. ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہوتا ہے زندہ ہوتا ہے مردہ؟ زندہ ہوتا ہے. جو زندہ ہوتا ہے پیدا ہی وہی ہوتا ہے. مردہ بچہ کہیں پیدا ہوتا ہے نہیں, آپریشن کر کے نکالا جاتا ہے. مطلب یہ کہ جو پیدا ہوا وہ زندہ ہے. ماں کے پیٹ میں رہا تب بھی زندہ, دنیا میں آ گیا تب بھی زندہ. تو بتا دنیا سے جاتے ہوئے کیسے مردہ ہو سکتا ہے؟ جیسے وہاں سے منتقل ہو کر ماں کے پیٹ میں آیا, ماں کے پیٹ سے منتقل ہو کر دنیا میں آیا, اب یہاں سے سفر واپسی کا ہوا, یہاں سے منتقل ہوگا عالم برزخ میں جائے گا. تو جسم کو موت آتی ہے, روح کو موت نہیں آتی. روح نکل جاتی ہے, جسم بھی رکھا ہے, موت بھی سامنے. جیسے کہ روح نکلی, موت کے فرشتے اس روح کو لے کر چلے گئے عالم برزخ میں. عالم برزخ کیا ہے؟ یہ عالم برزخ وہ ہے جو جنت اور دنیا کے درمیان ایک جگہ ہے. اور اسی ایک جنت اور دوزخ کے درمیان میں بھی جگہ ہے جس کو مقام عرفات کہا جاتا ہے. اس مقام عرفات کا مطلب کیا ہے کبھی وقت ملے گا تو سمجھاؤں گا, لیکن ابھی بات ہے عالم برزخ کی. اور عالم برزخ کا دوسرا نام ہے عالم قبر. عالم قبر. انسان کی روح کا تعلق جسم سے ختم نہیں ہوتا. جب مردہ انسان پڑا رہتا ہے, روح نکل جاتی ہے, جسم حرارت نہیں کرتا, لوگ اسے غسل دیتے ہیں, دفن دیتے ہیں, کفن پہناتے ہیں, دفن کر دیتے ہیں. اب جیسے کہ قبر میں رکھا جسم کے اندر روح واپس آ. کیوں روح آئی؟ اب روح کیوں آئی ہے ابھی اب بتاؤ کہ جو لوگ کہہ گئے مر کر ختم ہو گئے, وجود ختم ہو گیا کہ تو مرتے ہی جسم کے اندر روح واپس آ گئی. قبر میں رکھا, قبر کو ڈھکا, روح کے اندر جسم واپس جو ہے جسم کے اندر روح آ گئی, اور روح آنے کے بعد میں مردہ بیٹھ گیا. ابھی جو آپ کہتے ہیں کہ منکر نکیر آئیں گے سوالات کریں گے, تو کیا سوالات مردے سے کیا جاتا ہے؟ کیا مردہ جواب دیتا ہے؟ زندہ دیتا ہے. اور زندہ انسان کب ہوتا ہے؟ جب روح ہوتی ہے. روح اگر جسم کے ساتھ نہیں تو انسان زندہ نہیں. تو قبر میں بنا روح کے جسم کیسے زندہ ہو سکتا تھا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ قبر میں جسم کو رکھا بحکم خدا, روح جسم کے اندر گئی, انسان بیٹھا, سوالات ہوئے, جوابات دیے, اب جسم سے روح پھر جدا ہو گئی, پھر عالم برزخ میں چلی گئی. لیکن اس کا آنا اور جانا ختم نہیں ہوتا, جسم کے پاس آتی اور جاتی ہے. ارے جو خدا جب کوئی کچھ نہ تھا ان پر بھی خدا پیدا کرنے پر قادر ہے, تو جب جسم کو